مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ہم حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، سلسلے کی ابتدا میں بات کرتے ہیں کہ مختلف امراض ہوتے ہیں جو انسان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک مرض ہے نیند کا نہ آنا۔ جی، نیند کا نہ آنا، نیند پوری نہ ہو جانا، جو ذہنی طور پر ڈسٹرب رہتے ہیں، ڈپریشن میں جو ہوتے ہیں، یا دماغی طور پر جو بیچارے آزمائش میں رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات رہتے ہیں کہ نیند نہیں آتی۔ تو نیند کا نہ آنا یہ جسمانی انسانی کے لیے کتنا مضر ہے، کتنا نقصان دہ ہے، یا نیند کا پورا نہ ہونا، یعنی ایک جسمانی لحاظ سے ایک طبی تحقیق کے مطابق جتنی انسان کو نیند کی ضرورت ہوتی ہے اتنی مقدار میں نیند نہ لینا، اتنی مقدار میں نیند کا نہ آنا، نہ سونا، آرام نہ کرنا، یہ کتنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل کچھ ضروری چیزیں میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ نیند یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جی، بہت بڑی نعمت ہے۔ جس سے یہ نعمت چلی جائے نا، جس کی نیند اڑ جائے، دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، سوچنے سمجھنے کی، فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں۔ دعا کرنی چاہیے اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، اور اس کے لیے حفاظتی اقدامات، احتیاطیں یہ بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کا انشاءاللہ عز و جل ایک خاص وظیفہ بھی ناظرین کو میں عرض کروں گا کہ جن کو نیند نہیں آتی تو رات کو سونے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل میں وظیفہ عرض کروں گا۔ یاد رکھیے ناظرین، صحت مند زندگی گزارنے کے لیے اچھی خوراک کا بھی استعمال کرنا چاہیے، اور اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ مناسب مقدار میں نیند بھی ضروری ہے۔ جس طرح ہم اپنی صحت کے لیے اچھی غذا کا اہتمام کرتے ہیں، تو اسی طرح ایک مناسب مقدار میں نیند کا لینا بھی یہ ضروری ہے۔ جی، نیند یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ پاک کی بہت بڑی یہ نعمت ہے، قدر کرنا چاہیے کہ اس کی بدولت جو ہے نا انسان الحمدللہ عز و جل ایک تازہ دم ہو جاتا ہے، طبیعت میں ایک یوں سمجھیے کہ ایک فرحت، ایک مسرت، ایک خوشی الحمدللہ عز و جل ملتی ہے جب آدمی دماغی طور پر پرسکون ہوتا ہے، نیند پوری ہوتی ہے، بالکل یوں سمجھیے کہ ایک دم وہ تازہ دم ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اور اس کے برعکس اگر انسان کی نیند پوری نہ ہو تو کام کاج متاثر ہوتا ہے، اس کی تعلیم یہ متاثر ہوتی ہے، اور جہاں وہ جاب کرتا ہے، جہاں وہ ملازمت کرتا ہے، تو وہاں پر بھی اس کا کام یہ متاثر ہوتا ہے۔ تو بدن کو آرام، بدن کو سکون پہنچانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مناسب مقدار میں نیند لی جائے، آرام کیا جائے۔ یہ صحت کے لیے ضروری ہے۔ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو ایک مناسب مقدار میں نیند بھی کیا کریں۔ اور یاد رکھیے کہ اگر نیند پوری نہ ہونا تو صحت پر، اس کے جسم پر، اس کے ظاہری معاملات پر کیا اس کے نقصانات سامنے آتے ہیں، وہ چند ایک چیزیں میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، یاد رکھیے کہ نیند پوری نہ ہونے کے متعدد جسمانی اور روحانی اور معاشرتی نقصانات ہیں۔ مسلسل نیند پوری نہ ہونے پر ملازم جہاں وہ جاب کر رہا ہے، اگر ڈیوٹی کر رہا ہے، اگر ڈیوٹی کے اوقات میں سوتا رہے، اونگتا رہے، تو اس سے نہ صرف اس کا کام متاثر ہوگا بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ اب نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جاب چلی جائے، یہ بھی کتنا بڑا نقصان ہے۔
اسی طرح جو ڈرائیونگ کرتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، اگر وہ اپنی نیند پوری نہ کریں تو ان کے ساتھ جو سفر کر رہے ہیں تو انہیں بھی جان کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو نیند کا پورا کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے ناظرین کہ مسلسل نیند کی کمی جو ہے نا، یہ انسان کے مزاج میں ایک جھنجھلاہٹ اور چڑچڑاپن پیدا کر دیتی ہے، عجیب سی کیفیت اس کی ہو جاتی ہے، اور یوں سمجھیے کہ اس کی طبیعت میں خود ایک بے سکونی، بے چینی، بے اطمینانی، مسلسل سر میں درد، آنکھوں کا کمزور ہونا، جسم میں درد کا رہنا، مستقل درد کی شکایت، جسمانی حوالے سے وہ کمزور ہوتا چلا جاتا۔ اب یہ دیکھیں کتنے سارے نقصانات ہیں صرف نیند کی کمی کی وجہ سے۔ تو خدا را اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو عظیم نعمت ہے اس کی قدر کریں، اس کا خیال کریں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اب بلڈ پریشر کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، کوئی ڈپریشن میں ہے، وہ نیند پوری نہ کرے نا تو اور ان امراض کے ساتھ ساتھ اور دیگر امراض بھی اس کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں۔ تو جو بھی آپ کام کر رہے ہیں براہ کرم اپنی نیند کا بھی خیال رکھیں، آرام کا بھی وقت نکالیں اور آرام بھی پورا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل بہت اس کے فوائد اور بہتر نتائج سامنے آئیں گے۔ اب میں عرض کرتا ہوں ہمارے وہ ناظرین کہ جنہیں یہ شکایت رہتی ہے کہ مجھے تو نیند نہیں آتی، میں سونے کی کوشش کرتا ہوں لیکن نیند نہیں آتی، مختلف خیالات ذہن میں چلتے رہتے ہیں، عجیب و غریب وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، مختلف سوچیں میرے ذہن میں گردشیں کرنا شروع کر دیتی ہیں، تو ظاہری معاملات کو بھی اپنے ذرا دیکھتے رہیے گا اور ایک وظیفہ نوٹ کیجیے گا۔ سورۃ النبا قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ سورۃ النبا کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ یہ رات کو سونے سے پہلے آپ پڑھنے کا معمول بنائیے، ایک مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو آرام، سکون، چین اور اطمینان والی نیند آ جائے گی۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے وضو بنا کر سونے کی عادت بنائیں، کلمہ طیبہ پڑھیں، سونے سے پہلے کے ذکر و اذکار ہیں، آیت الکرسی ہے، تسبیح فاطمہ ہے، آپ یہ پڑھیں اور سنت کے مطابق سیدھی کروٹ سوئیں اور مدینے کی یادوں میں کھو جائیں، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ ایک تو یہ وظیفہ ہوا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ آیت پڑھنی ہے۔ ایک اور وظیفہ چلے میں عرض کر دیتا ہوں، قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، آیت درود جسے کہا جاتا ہے، یہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد پڑھیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ دو آیات پڑھنی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، پڑھتے رہیں درود پاک پڑھتے رہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، درود پاک پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو آرام اور سکون، چین اور اطمینان والی نیند آ جائے گی۔ تو خدا را اپنی صحت کے ساتھ، اپنی غذا کے ساتھ، ان کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی نیند کا بھی خیال رکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی خوب برکتیں ملیں گی اور بہتر نتائج الحمدللہ عز و جل سامنے آئیں گے، اور آپ کے بہت سارے مسائل ویسے ہی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اب کسی کے یہاں ایک بات میں عرض کروں ناظرین، دیکھیں نیند پوری نہ ہونا، سر میں درد آپ کے رہے گا، مختلف کاموں میں آپ کو الجھن کا شکار آپ رہیں گے، کام میں دل نہیں لگے گا، طبیعت میں ایک جھنجھلاہٹ، ایک بے چینی، بے سکونی، کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرے گا۔ اب کیا ہوگا جب اس طرح کی آپ کی کیفیت ہوگی نا، اب ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالے، یہ وسوسہ ڈالے کہ بھائی آپ پہ تو کسی نے کچھ کروا دیا ہے، تمہارے کام پہ تو کسی نے بندش کروا دی ہے۔ اب ہم بنیادی جو وجہ ہے اس پر غور نہیں کر رہے کہ بنیادی کمزوری کیا ہے، اس پر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ بھائی وہ نیند پوری نہیں ہے۔ تو اس پر بھی براہ کرم غور کیجئے گا، آپ کے بہت سارے الحمدللہ عز و جل مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ جو وظائف آپ کو بتائے گا اس کے مطابق بھی عمل کیجئے گا۔ آئیے آج کا روحانی علاج ہم سیگمنٹ دیکھتے ہیں جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج سیگمنٹ میں حاضر ہیں، اور آج جو آپ کو روحانی علاج بتائیں گے وہ ہے داڑھ کی تکلیف کے حوالے سے۔ اگر داڑھ میں درد ہو یا داڑھ میں تکلیف ہو تو کیا عمل کیا جائے کہ داڑھ کی تکلیف جاتی رہے؟ تو برائے کرم اسے نوٹ فرما لیں، اپنے پاس چاہیں تو لکھ کر محفوظ کر لیں۔ بڑا ہی آسان اور پیارا یہ عمل ہے۔
اگر داڑھ میں درد ہو یا تکلیف ہو، ایک کاغذ لے کر اس سادے کاغذ کے اوپر یا اللہ اللہ رب العالمین کا نام جو ہے 7 مرتبہ لکھ کر اس کاغذ کو تعویذ کی طرح لپیٹ کر اور اسے پلاسٹک کوٹنگ کر کے جس داڑھ میں درد یا تکلیف ہے اس کے نیچے دبا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل داڑھ کا درد اور داڑھ کی تکلیف جاتی رہے گی۔ واضح رہے، جب یا اللہ آپ لکھیں گے تو اس میں زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں، لیکن لفظ اللہ کے لام کے اوپر جو تشدید ہے اسے آپ لکھیں گے۔ یا اللہ، یا کے نیچے نقطے لکھے جائیں گے، لفظ اللہ کے لام کے اوپر جو تشدید بنی ہوئی ہے، کھڑا زبر ہے، یہ لگایا جائے گا، زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں۔ 7 مرتبہ سادے کاغذ پر یا اللہ لکھ کر اسے تعویذ کی طرح بنا کر لپیٹ لیجئے، پھر اسے پلاسٹک کوٹنگ کر کے اپنے پاس رکھ لیجئے، اور جب بھی داڑھ میں درد یا تکلیف ہو تو اسے داڑھ کے نیچے رکھیے، انشاءاللہ عز و جل درد اور تکلیف جاتی رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ناظرین، یہ تھا داڑھ کے درد کا روحانی علاج، اس کے مطابق عمل کیجیے گا۔ تعویذ بنانے کا گویا کہ آپ کو طریقہ بتا دیا گیا، یہ تعویذ آپ خود بھی تیار کر سکتے ہیں۔ جی، ایک کاغذ پر لکھیں یا اللہ 100 مرتبہ، یہ لکھ کر آپ داڑھوں کے درمیان یہ دبا لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایسے بھی یہ پڑھ کے دم کر سکتے ہیں، اگر تعویذ لکھے نہ اسے پڑھ کے پانی پہ دم کر کے۔ نہیں، یہ صرف تعویذ بنا، پڑھ کے دم کرنے والا نہیں، وہ دوسرے وظائف ہیں، پھر پڑھ کر جو دم کیے جاتے ہیں اس کا تعویذ ہی اس بنے کا صرف تعویذ بنے گا، پڑھ کر دم نہیں کرنا، اس کا تعویذ ہی بنانا ہے۔ اور مسواک کا بھی استعمال کیجیے گا، جن کے داڑھ میں تکلیف رہتی ہے، دانتوں میں درد رہتا ہو، تو مسواک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے، تو آپ مسواک کا استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ شامل کرتے ہیں ناظرین آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، کال چلائیے۔ محمد بول رہا ہوں، والدہ کا نام ہے سرور خاتون، 1 سال سے بیمار ہوں، روحانی علاج بھی بتا دیں اور استخارہ بھی کر دیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ فتح محمد نام بتایا، ابھی استخارہ کرتے ہیں جناب آپ کا۔ جی، نیکسٹ کال۔ محمد دانش اتاری۔ جنید بھائی، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ ایسا کوئی مختصر سا عمل ہو جو انسان روزانہ کر لے اور نظر بد سے وہ محفوظ ہو جائے، وہ اس کے اہل و عیال سب محفوظ ہو جائے، کیونکہ اکثر و بیشتر یہ نظر لگ جاتی ہے بعض اوقات نا، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل۔ یہ نظر تو حق ہے، نظر کی بالکل حقیقت نظر لگتی ہے، آپ دوسروں کی نظر کی بات کیا کر رہے ہیں، انسان کو خود اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ جی، اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو پیار سے دیکھا، ہو سکتا ہے بچے کو نظر لگ گئی، تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ جب بھی کوئی چیز اچھی لگے نا تو خود کہہ دینا چاہیے، گھر کی کوئی چیز اچھی لگے، کوئی چیز پسند آئے تو ماشاء اللہ کہہ دینا چاہیے، نظر بد نہیں لگے گی۔ باقی اس کا ایک خاص وظیفہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ جی، نیکسٹ کال۔ مجھے وسوسے آتے ہیں، مجھے کوئی علاج بتا دیجیے۔ صحیح ہے، جی، مزید کال۔ سر، میرے ٹانگوں میں نا سستی ایسا درد رہتا ہے ہر ٹائم، میں کام پہ نہیں جا سکتا، دل نہیں کرتا میرا، کوئی وظیفہ میرا وہ بتائیں آپ۔ صحیح، انشاءاللہ ابھی بتاتے ہیں۔ جی، نیکسٹ کال۔ تارا کروانا تھا اپنا۔ میرا نام محمد دانش، والدہ کا نام نفرین اختر۔ بھائی باہر جانا چاہ رہا ہوں تو کام نہیں کوئی بھر رہا باہر کا، ٹکٹ 2 بار ہوئی ہے تو کینسل ہو جاتی ہے، کوئی سمجھ نہیں لگ رہی، جو بھی مطلب کام اچھے سے کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ کام نہیں ہو رہا کوئی، یعنی نوکری نہیں مل پا رہی، ان کا کہنے کا مطلب یہی ہے، ملازمت نہیں مل پا رہی، جہاں کام کاج کے لیے جاتے ہیں کوئی سیٹنگ نہیں بن پاتی۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے بھی آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی، نیکسٹ کال۔ ہماری گھر والی ہے، وہ کافی علاج کرایا ہے، ٹھیک نہیں ہو رہی، بہت ساری دوائی کرائی 10-15 سال سے۔ ان کا نام نائلہ، والدہ کا نام صدوری۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائیں، ابھی استخارہ کرتے ہیں۔ جی، نیکسٹ کال۔ مطلب مجھے پیٹ کی تکلیف ہے اور کمر کی، یہ تقریباً کافی ٹائم ہو گیا ہے، تو کوئی بھی کام کرتے ہیں نا اس کام میں مطلب کامیابی جو ہوتی ہے کوئی نہ کوئی پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ معاملہ وہیں رک جاتا ہے۔ محمد ندیم، والدہ کا نام شمیل مانو۔ ندیم نام بتایا نا، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں ندیم بھائی۔ جی، نیکسٹ کال۔ محمد ارسلان اتاری، مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ استخارہ روحانی علاج میں جنید بھائی استخارہ کروانا ہے اور میں نے اپنی والدہ کا کروانا ہے، اور والدہ کا نام ہے رشیدہ اور ان کی والدہ کا نام ہے وعیدن۔ ان کی طبیعت خراب رہتی ہے اور پاؤں میں درد رہتا ہے، اس کا استخارہ بھی فرما دیں اور روحانی علاج بھی بتا دیں۔
انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں آپ کو روحانی علاج کے حوالے سے بھی پہلے تو دانش بھائی بتانے کہ کوئی ایسا عمل بتائیں روزانہ کی بنیاد پر کریں اور نظر بد سے محفوظ رہیں، خود بھی محفوظ رہیں، ان کے گھر والے بھی محفوظ رہیں۔ کیا ہے دن کی ابتدا میں پڑھنا ہے، کون سا ایسا وظیفہ کیا جائے؟ روزانہ کی بنیاد پر آپ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھتے رہیں، اور پڑھ کر اپنے اوپر اپنے بچوں کے اوپر دم کرتے رہیں۔ انشاءاللہ الکریم نظر بد سے آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور مخصوص تعویذات بھی ہیں نظر بد کے حوالے سے، ہمارے روحانی علاج کے بستے پر تشریف لے جائیں تو انشاءاللہ آپ کو تعویذات بھی مل جائیں گے، آپ وہ لے کر بچوں کو اپنے گلے میں پہن لیجئے، انشاءاللہ حفاظت رہے گی انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، یہ ایک اور قول آئی تھی، انہوں نے کہا وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں۔ جی ہاں، وسوسوں کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ باوضو رہا کریں، انشاءاللہ الکریم اطمینان اور سکون میں رہیں گے، وسوسے بھی نہیں آئیں گے۔ اور اس کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ آپ روزانہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 60 دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کیجئے، اور اس پانی کو آپ دن میں 2 یا 3 دفعہ آپ پی لیجئے، انشاءاللہ الکریم وسوسے گھبراہٹ وغیرہ یہ سب آپ کا دور ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ صحیح، اور اس کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں۔ ہاں، جتنا سوچیں گے اتنا مزید بڑھے گا۔ یہ ماشاءاللہ آپ نے ارشاد فرما دیا، اس پر یہ بھی ہم ذرا غور کریں، نہ توجہ ہی نہ دیں، سوچیں ہی نہ۔ جتنا سوچیں گے، جتنا غور و فکر کریں گے، مزید وسوسے یہ آپ کے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے ٹانگوں میں بھی بہت زیادہ درد ہے، سستی رہتی ہے، کام پر جانے کا دل نہیں کرتا، کیا فرمائیں گے؟ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ٹانگوں میں درد رہتا ہو، جوڑوں میں درد رہتا ہو، اس کے لیے روحانی علاج ہے، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیجو کا ورد کرتے رہیے۔ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، آپ اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی یاد آئے آپ اس کا ورد زبان پر جاری رکھیے، انشاءاللہ الکریم جوڑوں کا درد، ٹانگوں کا درد یہ آپ کا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ انشاءاللہ سمجھو، کام پہ جانے کا جو ان کا دل نہیں کر رہا، یہ تکلیف کی وجہ سے ہے یا ویسے ہوتا ہے بعض اوقات کے دل لگتا بھی نہیں ہے، بات دل نہیں کرتا اس کے لیے کیا یہ وظیفہ کریں؟ درد کا تو آپ نے ماشاءاللہ بتا دیا۔ اس کے لیے یہ ایک پیج لیں، اب سادہ ایک بالکل سادہ پیج لیں، اس پر یا اللہ 101 دفعہ لکھ لیں۔ صحیح، اب اس کو تعویذ بنا کر گلے میں پہن لیں، انشاءاللہ ان کا کام میں دل بھی لگ جائے گا اور کام کرنے کو دل بھی انشاءاللہ الکریم۔ یہ خود تعویذ ماشاءاللہ، ہاں، 101 دفعہ یہ لکھ لیں اور لکھ کر اس کو لپیٹ کر گلے میں پہن لیں، انشاءاللہ ان کا گلے میں پہن لیں، بازو میں بھی باندھ بازو میں پہن سکتے ہیں، کون سیدھے بازو میں باندھ لیں، الٹے میں باندھ لیں، کسی میں بھی سیدھے پہ پہنیں، اور اگر گلے میں پہنے تو بہت اچھا، ورنہ سیدھے بازو پہ پہنیں، سیدھے بازو میں باندھ لیں۔ تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ سبحانہ کام میں دل لگے گا۔ شامل کرتے ہیں ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات۔ فتح محمد بھائی، جناب آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ 1 سال سے میں بیمار ہوں۔ دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے، بہتر کا اشارہ ہے، کوئی روحانی مسئلہ، اثرات، عملیات، بندش وغیرہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ دیکھیں اب آپ نے فرمایا کہ 1 سال سے بیمار ہوں، تو جو مستقل بیمار رہتا ہوں نا اسے کہتے ہیں دائمی مریض۔ تو دائمی مریض کو چاہیے کہ یا معیدو یا معیدو یا معیدو یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل بیماری دور ہوگی۔ اور آپ بھی روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کر کے تعبیرات طاریہ حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ ہمارے جناب دانش بھائی تھے، آپ نے کہا کہ کام میں مجھے کامیابی نہیں مل پا رہی، نوکری نہیں مل پا رہی، جہاں جاتا ہوں منع ہو جاتا ہے، اس طرح کا مسئلہ آپ نے بتایا تھا۔ تو دیکھیں دانش بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے، کوئی بندش وغیرہ، کوئی جادو وغیرہ نہیں ہے، اس طرف ذہن نہیں لے کر جائیے گا۔ آپ وقتی طور پر ہی رکاوٹیں، کوشش اپنی جاری رکھیے، حصول روزگار کے لیے، حصول ملازمت کے لیے آپ جائز ذرائع بھی اختیار کیجئے گا، کوشش بھی کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل کامیابی نصیب ہوگی۔ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، ایک تو یہ کہ نماز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ یہ آپ پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا اور آپ کی یہ جو بے روزگاری کا معاملہ ہے یہ بھی دور ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ نماز فجر کے بعد صرف 10 مرتبہ یا باسطو یہ پڑھیں، پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ جو ہے نا یہ چہرے پر پھیر لیں۔ آپ دیکھیے گا کہ الحمدللہ عز و جل آپ کے رزق میں وسعت اور کشادگی پیدا ہو جائے گی۔ جہاں جاب کے لیے جائیں گے، جہاں ملازمت کے لیے جائیں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو ایک مغرب کے بعد عمل آپ کو عرض کیا اور ایک نماز فجر کے بعد کا وظیفہ آپ کو بتایا۔
اور حصول روزگار کے لیے دیکھیں سب سے بڑا جو وظیفہ ہے نا ناظرین، تو جو بے روزگار ہیں، جن کے کام نہیں بن پا رہے، نوکری نہیں ہے جن کے پاس، تو رزق میں برکت کا، حصول روزگار کا سب سے بڑا وظیفہ ہے نمازوں کی پابندی۔ جی 5 وقت نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی عادت بنائیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، انشاءاللہ سبحانہ کرم ہوگا، اور ساتھ ساتھ بہت سارے مسائل نماز کی برکت سے حل ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے اپنی زوجہ کے حوالے سے کہا کہ کافی ٹائم سے یہ بیمار ہیں، طبیعت میں ایک بے چینی ہے، بہتری کی طرف نہیں آ پا رہی طبیعت، نائلہ نام آپ نے بتایا تھا، ان کا بھی استخارہ کیا گیا تو ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر وغیرہ بھی اتروائیں۔ یہ بھی ہوتا ہے ناظرین کہ نظر بد کی وجہ سے بھی آپ کو طبیعت میں ایک بے چینی، بے سکونی، طبیعت کی خرابی کے معاملات ہوتے ہیں، طبیعت بہتری کی طرف نہیں آ پاتی۔ نظر آپ اتروا لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل طبیعت میں آپ کو ایک سکون، ایک فرحت سی آپ کو ماشاءاللہ عز و جل یہ محسوس ہوگی۔ نظر وغیرہ بھی اتروائیں۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ کی جو زوجہ ہے نا، اب ان کے ساتھ چونکہ مسئلہ ہے، وہ خود یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل طبیعت میں بہتری کی طرف آئے گی انشاءاللہ۔ یہ ہمارے ندیم بھائی تھے، آپ نے مختلف امراض کا بھی اپنا ذکر کیا، پیٹ میں بھی تکلیف رہتی ہے، کمر میں بھی تکلیف رہتی ہے، کاموں میں بھی آپ کو نقصان ہو رہا ہے، تو آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، آزمائشوں کا آپ کے ساتھ اشارہ آ رہا ہے۔ آزمائشیں ہیں، اور آزمائشیں یہ دیکھیں جسمانی حوالے سے بھی آتی ہیں، صحت کے حوالے سے بھی آتی ہیں، بیماری کے حوالے سے بھی آ جاتی ہیں، کاموں میں نقصان، بزنس، کاروبار اور گھریلو معاملات، معاشی معاملات، اس طرح کی چیزوں میں آزمائشیں یہ آ جاتی، یہ زندگی کا حصہ ہیں۔ بہرحال ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، ہر حال میں بس اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں تاکہ یہ آزمائشیں دور ہو جائیں اور آپ کی بیماری تکلیف بھی جاتی رہے۔ جو آپ کے پیٹ کا مسئلہ ہے نا، پیٹ کے درد کے لیے تو آپ یہ وظیفہ کیجئے گا، سورہ صافات کی یہ آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینصفون، یہ پڑھ کر آپ پیٹ پر دم کریں، پانی پہ دم کر کے آپ پی لیں، پیٹ کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ کاموں میں میرے نقصان ہو رہے ہیں، تو نقصانات سے محفوظ رہیں، اس کے لیے روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو یہ پڑھ لیا کریں۔ جو کوئی روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو پڑھ لیا کرے، اللہ پاک اس کے جائز کام پورے فرما دے گا۔ یہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ مدنی پنصورہ میں الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ، دونوں روحانی علاج اس میں موجود ہیں، اور یہ مدنی پنصورہ بھی اب حاصل کر سکتے ہیں، مکتبۃ المدینہ سے پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ ہمارے ارسلان بھائی تھے، اپنے والدہ کے حوالے سے کہا کہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، کافی علاج بھی کروا رہے ہیں لیکن طبیعت بہتر نہیں ہو پا رہی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ خوب اپنی والدہ کی خدمت کیجئے، خوب دعائیں لیجئے، خدمت بھی کریں اور خوش دلی کے ساتھ والدہ کی خدمت کریں۔ والدین کی خوش دلی کے ساتھ ناظرین خدمت کرنا چاہیے، انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کی آپ کو بھی برکتیں حاصل ہوں گی، اور واقعی حقیقی دنیا اور آخرت میں اگر کامیابی چاہتے ہیں، اصل خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، تو خوش دلی کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کریں۔ والدین بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، خوب خوش دلی کے ساتھ ان کی خدمت کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ ارسلان بھائی، آپ کی والدہ کے لیے ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں۔ آپ 3 دن تک، صرف 3 دن کا یہ عمل ہے، 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر والدہ پہ دم بھی کریں، آپ خود کیجئے گا، اور پانی پہ دم کر کے والدہ کو پلائیں، آپ خود پلائیں، انشاءاللہ آپ کو بھی دعائیں ملیں گی ماں باپ کی، اور والدہ بھی انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے صحت یاب ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور روحانی علاج کے بستوں سے بھی تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ یہ ایک تو یہ میسیج آئے کہ خارش، الرجی کا روحانی علاج بتائیں۔ خارش کے حوالے سے، الرجی کے حوالے سے اگر چھوٹے چھوٹے دانے بھی بن جاتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ روحانی علاج ہے۔ وقتاً فوقتاً 3 مرتبہ یا رقیب آپ پڑھ کر دم کرتے رہیں، اور پانی پر دم کر کے بھی اس کو پی لیجئے گا، انشاءاللہ خارش، الرجی کے دانے وغیرہ یہ سب چیزیں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ صحیح۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے عبدالہادی بنت کرن، میرا بیٹا ہے بہت زیادہ روتا ہے، کوئی چیز ہے اس پہ بتا دیں۔ تو دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا عبدالہادی کا، کوئی ایسا روحانی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، بچے کی نظر اتروائیں، بہتر ہو جائے گی طبیعت۔ نظر کیسے اتاریں گے بچے کی؟ آپ سورۃ الکوثر پڑھ کر پہلے بچے کے سیدھے گال پر دم کریں، پھر سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے الٹے گال پر دم کریں، پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کی پیشانی پر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد اتر جائے گی اور بچے کی طبیعت میں بہتری آ جائے گی۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ بچوں کی والدہ انتقال کر گئی ہیں،
فوت ہو گئی ہیں، اب دوسری شادی کرنی ہے، دعا بھی کریں کوئی اچھا رشتہ مل جائے، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ارشاد ہو۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، مرحومہ کی بے حساب بخشش فرمائے۔ اچھا، شادی کے حوالے سے روحانی علاج ہے، آپ نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے۔ آپ نے روزانہ رات سونے سے پہلے 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورہ اخلاص، بہت آسان وظیفہ ہے، 41 ٹائمز آپ یہ سورت پڑھیے اور دعا کیجیے اپنی شادی کے لیے، اپنے رشتے کے لیے۔ انشاءاللہ الکریم اچھا اور نیک رشتہ آپ کو مل جائے گا۔ اس میں نیت بھی کیجیے گا، ناجائز رسومات اور گانے باجے، فلم ڈرامے وغیرہ، یہ ساری چیزوں سے بچیں گے۔ انشاءاللہ الکریم آپ کو اچھا اور نیک رشتہ مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تعویذ بھی ہوتا ہے کوئی؟ جی ہاں، اگر یہ ہمارے روحانی علاج کے بستے پر جائیں گے تو انشاءاللہ ان کو یہ پرنٹ شدہ وظیفہ بھی مل جائے گا اور اس کے لیے تعویذ بھی آپ کو مل جائے گا، حاصل کیجیے گا۔ صحیح۔ ایک استخارے کے حوالے سے یہ بھی میسج تھا، صبا جبین، والدہ کا نام کلثوم النساء، کمرے سے سونے کا ہار گم ہو گیا ہے، استخارہ بھی کر دیجئے اور وظیفہ بھی بتا دیجئے۔ دیکھیں استخارہ کیا گیا ہے، بہتر کا اشارہ ہے، الحمدللہ مل جائے گا آپ کا جو گم شدہ ہار ہے نا وہ مل جائے گا۔ وظیفہ میں عرض کروں، اگر جیسے کسی کا سونا گم ہو گیا، سونے کی کوئی چیز گم ہو گئی، زیورات مختلف قسم کے گھروں میں رکھے ہوتے ہیں وہ گم ہو گئے، تو جہاں سے گم ہوئے ہیں نا وہاں کھڑے ہو کر سورۃ الطارق کی تلاوت کریں۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں والسماء والطارق، روزانہ 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اچھا، اب جس کا ہار گما ہے، جس کی یہ چیز گم ہوئی ہے نا، ایک اور وظیفہ، اب دوسرا وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ تو سورۃ الطارق آپ نے پڑھنی ہے، یہ 1 مرتبہ پڑھنی ہے، دن میں 1 مرتبہ آپ پڑھ لیں کسی بھی وقت۔ ایک اور وظیفہ، جس کی کوئی چیز گم ہو جائے نا وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ پڑھے، یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہاں پر لفظ کلیم ہے، کریم نہیں ہے، کلیم، ہاں، یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم، یہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی کوئی تعداد نہیں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، پڑھتے رہیں انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے آپ کا گم شدہ ہار مل جائے گا۔ اچھا، یہاں دیگر ناظرین کو ایک مشورہ میں دوں، گھر میں عموماً مختلف ڈاکومنٹس رکھے ہوتے ہیں، بڑے قیمتی کاغذات ہوتے ہیں، دکان کے، مکان کے کاغذات، فائلیں، اس طرح کی اہم دستاویزات رکھی ہوتی ہیں، اہم چیزیں رکھی ہوتی ہیں۔ اب جیسے سونے کا، ہر گھر میں تقریباً یہ جویلری وغیرہ ہوتی ہے، زیورات رکھے ہوتے ہیں، پیسے رکھے ہوتے ہیں، اسی طرح قیمتی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو جو آپ کی قیمتی اشیاء ہیں نا، جن کے آپ حفاظت کے ساتھ لاکر میں رکھتے ہیں، تو کوشش کریں یہ وظیفہ پڑھ کر پیشگی ہی آپ دم کر دیں اپنی گھر کی۔ آپ غور کر لیں کون کون سی اہم چیزیں آپ دم کر دیں ان پر۔ کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ یا جلیلو، صرف 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، پڑھ کر اپنی قیمتی اشیاء پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل چوری نہیں ہوں گے، گم نہیں ہوں گے، ڈکیتی سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہیں گے، اور ان چیزوں کا یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے حفاظتی اقدامات ہو جائیں گے الحمدللہ۔ روحانی حوالے سے بھی ہو جائیں گے اور ظاہری معاملات وہ آپ دیکھ لیجئے گا، ان کو بھی اختیار کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ دونوں وظیفے، کوئی بھی چیز گم ہو تو پڑھ سکتے ہیں؟ جی، گاڑی گم ہو گئی یا کوئی قیمتی شے اور بھی سب؟ جی، ہر چیز کی گمشدگی کے لیے یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ جی، پڑھتے ہیں ناظرین کالز کی جانب، کالز چلائیے گا۔ میرا نام مجاہد حسین ہے، میری والدہ کا نام سردارہ مئی ہے۔ تو میں جہاں بھی جاتا ہوں کہتے ہیں آپ کا ستارہ بندھا ہوا ہے، آپ کا کام نہیں ہوتا۔ صدقہ خیرات بھی میں کرتا ہوں، دیتا ہوں لوگوں کو، غریبوں کو، تو اسے ذرا بتا دیں اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ مجاہد نام بتایا، ستارہ بندھا ہوا ہے، یہ گویا کہ عوامی الفاظ ہیں اور مختلف لوگوں میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ بھئی تمہارا ستارہ گردش میں ہے، تمہارا ستارہ بندھا ہوا ہے، یا اوپر ہی معاملات تمہارے ساتھ ہو گئے۔ تو گویا کہ مراد اس کی یہی ہوتی ہے کہ شاید تم پر کسی نے جادو کروا دیا ہے، کسی نے بندش کروا دی ہے۔ بہرحال مجاہد بھائی ہمت رکھیں، ابھی آپ کا استخارہ کرتے ہیں، استخارہ کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ عز و جل اس کا وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی، نیکسٹ کال چلائیے گا۔ مزمل حسین، ان کی والدہ کا نام منظور بیگم۔ مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار کے حوالے سے نا کافی زیادہ مشکلات اور پریشانیاں ہیں، دکان کے مسائل ہیں، اور ہمارا پلاٹ ہے ایک، وہ کافی عرصے سے برائے فروخت ہم نے کیا ہوا ہے، لیکن اس کا کوئی بھی حتمی فیصلہ اور گاہک وغیرہ میسر نہیں آ رہا، تو اس کی بھی برائے مہربانی کر کے رہنمائی فرمائیں۔
مزمل حسین نام بتائیں، انشاءاللہ عز و جل بھی استخارہ کرتے ہیں. جی نیکسٹ کال چلائیے گا. میرے والد صاحب جن کا نام محمد ظفر اطاری ہے اور ان کی والدہ کا نام غلام سکینہ ہے، ان کا اکثر مسئلہ یہ رہتا ہے کہ ان کی کمر میں درد رہتا ہے اور ساتھ ہی ہر کھانا کھانے کے بعد ان کا پیٹ جو ہے نا پھول جاتا ہے، یا اس طرح ان کا پیٹ گڑبڑی رہتا ہے. اس کے لیے کوئی روحانی علاج اور استخارہ ارشاد فرما دیں. روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل. اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے ان کے والد صاحب کو؟ کمر میں بھی ان کی تکلیف ہے، بد ہضمی کی بھی شکایت ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. یہ روزانہ 111 دفعہ یا سلام یا سلام پانی پہ دم کر کے پئیں، اور ویسے بھی کثرت سے اس وظیفے کا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں انشاءاللہ الکریم. ان کے جو پیٹ کی تکلیف ہے اور جو معاملات ہیں، بیماری ہیں، اللہ نے چاہا تو اس سے شفا حاصل ہوگی. اچھا، روحانی علاج کے آپ بستے پر بھی جائیے گا، اس کے مخصوص تعویذ بھی ہے پیٹ پر باندھنے کے لیے نا. آپ وہ تعویذ بھی حاصل کیجئے اور پیٹ پہ باندھیے، انشاءاللہ الکریم آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ ہوتا ہے کھانے کے بعد جن کو یہ شکایت رہتی ہے نا، پیٹ پھول جاتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، تو ایک تو اس کا ایک خاص تعویذ جیسے ماشاءاللہ عز و جل بتایا گیا آپ کو، روحانی علاج کے بستے سے حاصل کر لیں. آپ کے والد صاحب کا مسئلہ ہے نا، پیٹ پر باندھ لیں، انشاءاللہ عز و جل مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک اور دعا ہے، سورہ مرسلات کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مرسلات کی یہ آیت، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین. یہ آیتیں یہ پڑھ کر پیٹ پر دم کر لیں، کھانا کھانے کے بعد پڑھ کر پیٹ پر صرف دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جو پیٹ کے حوالے سے جو امراض میں مبتلا رہتے ہیں نا، کھانے کے بعد جن کو بد ہضمی کی شکایت، جی متلانا شروع ہو جاتا ہے، یا پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا پیٹ کے حوالے سے الغرض کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ یہ آیت اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات. یہ ہمارے مجاہد بھائی، آپ نے جو فرمایا تھا کہ ستارہ بندھا ہوا ہے، دیکھیں ہمت رکھیں. آپ کا ماشاءاللہ استخارہ کیا گیا، اللہ پاک کا شکر ہے، بہتر کا اشارہ آ رہا ہے الحمدللہ. صحیح، کوئی آپ کا بندھا ہوا نہیں ہے بھائی، کوئی بندش وغیرہ نہیں ہے، کوئی بندشوں میں نہیں گھرے ہوئے، آپ وقتی طور پر ہیں، آزمائشیں آپ کے ساتھ. جو مشکلات میں آپ گھرے ہوئے ہیں نا، یہ وقتی طور پر مشکلات ہیں، آزمائشیں. ہمت رکھیں، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں. رجوع الی اللہ، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ استغفار یہ بھی کریں. اور جو آپ نے ماشاءاللہ عز و جل کہا نا کہ میں تو صدقہ بھی دے رہا ہوں، میں تو خیرات بھی کر رہا ہوں، پھر بھی میرے مسائل حل نہیں ہو پا رہے، کوشش کریں، ان کو جاری رکھیں. یہ صدقہ خیرات راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنا، یہ عمل آپ کا جاری رہے. اس کی الحمدللہ عز و جل بہت آپ کو برکتیں ملیں گی. اس کی برکت سے آپ ابھی جو مشکلات میں گھرے ہوئے نا، اس سے بڑی بڑی مشکلات سے آپ بچ رہے ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہم بہت ساری مشکلات سے بچ رہے ہوتے ہیں، بلکہ ان صدقہ و خیرات کی برکت سے یہ مشکلات جو ہے نا بڑی بڑی یہ تلافی ہو جاتی ہے، اور چھوٹی مشکلات کے ذریعے وہ بڑی مشکلات ٹل جاتی ہیں. جی کوشش اپنی جاری رکھیں. ایک وظیفہ چلے میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ استغفار کی کثرت کیجیے گا، فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ. جی نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ استغفار کریں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے مزمل حسین بھائی، آپ نے بھی اپنی مشکلات کا تذکرہ کیا، پریشانیوں کا بتایا، پلاٹ بھی نہیں بک رہا، اس حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ استخارہ بھی کیجئے. دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، وقتی طور پر ہی رکاوٹیں ہیں اور پلاٹ نہیں بک پا رہا. اس کا ایک وظیفہ نوٹ کیجئے گا، سورہ یوسف کی یہ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. صرف ایک مرتبہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 یہ پڑھ کر آپ اپنے پلاٹ پر دم کر دیں. دم کرنا ہے آپ نے، انشاءاللہ عز و جل یہ بک جائے گا. تو یہ چیز بیچنے کے لیے، چیز سیل کرنے کے لیے، مکان ہے، پلاٹ ہے، آپ کا کوئی فلیٹ ہے نہیں بک پا رہا، یہ پڑھ کر آپ دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل بک جائے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، لیکن حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور اس کے تعویذات بھی ہوتے ہیں. آپ تعویذات حاصل کیجئے، دنیا بھر میں لوگ استعمال کریں، ان کے بھی تو مسائل حل ہو رہے ہیں نا، وہ کیسے ان کے بیماریوں سے شفا پا رہے ہیں.
آئیے کچھ تاثرات ہیں، کچھ مدنی بہانے ہیں ہمارے پاس، آئیے ناظرین کو وہ دکھاتے ہیں تاکہ مزید ہمارے دیگر ناظرین کا بھی اعتقاد مضبوط ہو، روحانی علاج کے حوالے سے بھی ان کا ایک یقین مضبوطی کی طرف آئے۔ آئیے دکھاتے ہیں آپ کو۔ جی کیا نام ہے؟ سجاد اطاری۔ اچھا سجاد بھی کہاں سے تشریف لائے؟ ملتان سے۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے تو میں نے ان سے پہلے بھی لیا تھا، اس سے بہتر ہو گیا تھا۔ پہلے کہاں سے تعویذات لیے تھے؟ یہ یہیں سے لیے تھے۔ جی ہاں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد شریف۔ اچھا شریف بھائی روحانی علاج کے سلسلے میں آئے تھے؟ جی جی، ہیپاٹائٹس سی۔ تعویذات وغیرہ میں کیا دیا آپ کو؟ جی تویز بھی دی ہے، اتارا بھی کرتے ہیں، اتارا۔ جی جی اتارا بھی کرتے ہیں۔ اچھا ابھی کون سا عمل کر رہے ہیں آپ کے لیے؟ اتارا سوئیاں نکالتے ہیں پانی میں، دم کرتے ہیں۔ اچھا اچھا، اس کے ذریعے اتارا کر رہے ہیں؟ جی جی۔ کتنے دن بلایا آپ کو؟ 7 ہفتے ہو گئے۔ صحیح، تو فائدہ ہوا آپ کو؟ جی جی فائدہ ہوا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عاطف۔ روحانی علاج کے سلسلے میں کوئی آپ نے تعویذات وغیرہ کبھی استعمال کیے ہیں، کوئی فائدہ ہوا آپ کو؟ جی جی، میں نے ملتان سے تعویذ وغیرہ استعمال کیے ہیں، یہ ماشاءاللہ ہاتھ پہ لگے ہوئے ہیں۔ صحیح صحیح۔ ہڈیوں میں درد تھا تو جب سے یہ لگے ہیں یہ درد ختم ہو گیا الحمدللہ۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا شکر ہے، کافی بہتر ہے الحمدللہ۔ اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ عبدالعظیم اطاری۔ اچھا عبدالعظیم بھائی، یہ کیا ہو گیا، ہاتھ میں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ایک حادثہ ہوا تھا جس میں ہاتھ فریکچر ہوا تھا، پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے ساتھ اسلامی بھائیوں نے جو ہے مجھے بتایا کہ ادھر فیضان مدینہ میں تعویذات بھی لیں، تو فیضان مدینہ سے الحمدللہ تعویذات لیے، ہاتھ میں پہننے کے لیے ڈوری دی تھی، جس کی برکت سے بہت فائدہ ہوا الحمدللہ۔ اب یہ ہے کہ کافی بہتر ہے، 70-80% بہتر ہو چکا ہے الحمدللہ۔ کوئی وظیفہ بھی پڑھ لیں اس کے لیے؟ بالکل، وظیفہ بتایا تھا یا غنیوں بتایا تھا چلتے پھرتے کہ یہ پڑھتے رہے، تو اس سے بہت فرق ہوتا ہے، تکلیف میں بہتری آئی ہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عبدالحی۔ 6 سال سے میرے گردے ڈائلسس ہو رہے تھے، تو ابھی ادھر فیضان مدینہ مسجد میں کسی نے بتایا، ادھر ہم آئے ہیں، پنجاب سے آئے ہیں، تو علاج شروع کروایا، تعویذات وغیرہ مل رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، ابھی میں ماشاءاللہ بہت بہتر ہوں۔ فائدہ ہو رہا ہے یعنی کہ؟ جی ماشاءاللہ بہت فائدہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، لوگوں کے مسائل بھی حل ہو رہے ہیں۔ ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کراچی میں الحمدللہ عز و جل جو روحانی علاج کا بستہ لگتا ہے، جہاں لاکھوں لاکھ لوگ رابطہ کرتے ہیں، جن کو الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تعویذات عطاریہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ چند ایک بہاریں یہ آپ کو دکھائی گئیں، لوگوں نے اپنی زبانی ماشاءاللہ عز و جل آپ کو بتایا کہ الحمدللہ عز و جل میرا یہ مسئلہ حل ہو رہا ہے، ہاتھ میں فریکچر ہو چکا تھا کسی کے، تو وہ الحمدللہ عز و جل بہتری کی طرف ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے، لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ یہ تعویذات، روحانی ڈاکٹر علاج جو کرواتے ہیں، یہ سارے اسباب ہیں، یہ حقیقت میں شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی۔ بس اعتقاد مضبوط رکھیں، لگ کر علاج بھی کروائیں، اور کوشش ہو کہ ساتھ ساتھ ہم روحانی علاج بھی جاری رکھیں۔ الحمدللہ عز و جل اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے الحمدللہ عز و جل۔ آئیے ایک اور مدنی بہار آپ کو دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں ناظرین 2 نمبر میں۔ یہ غلام محی الدین اتاری بھائی کی ایک شہزادی کے ساتھ کچھ عرصے پہلے جنات اور اثرات کے کچھ معاملات ہو گئے، اور یہ معاملات جو ہے وہ اس حد تک بڑھے کہ وہ بچی کو چھوڑ نہیں رہتے اثرات، جس کے لیے انہوں نے تعویذات عطاریہ والوں سے رابطہ کیا، اور جب تعویذات عطاریہ والوں سے رابطہ کیا، تعویذات دیے گئے۔ اس کے علاوہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں بھی دعا کے لیے عرض کیا گیا، اس کے علاوہ شہزادی کی بارگاہ میں بھی دعا کے لیے عرض کیا گیا۔ الحمدللہ عز و جل شہزادی کی دعا کی برکت سے اور تعویذات عطاریہ کی برکت سے بچی کو الحمدللہ اثرات جو ہیں وہ چلے گئے، اور واضح فرق ہم نے دیکھا کہ بچی اپنے طور پر اسکول بھی جانا شروع ہو گئی، گھر کی دیگر ایکٹیویٹیز کے اندر بھی انہوں نے حصہ لینا شروع کر دیا الحمدللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس بچی کے والد محترم غلام محی الدین اتاری سے معلومات کرتے ہیں کہ غلام محی الدین بھائی، یہ جو معاملات ہوئے اور اس سے کہاں تک آپ کو تعویذات عطاریہ کی برکت سے شعبہ روحانی علاج والوں کی طرف سے فائدہ حاصل ہوا؟ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی برکت ہے جی، باپا کی کرم نوازی ہے، شہزادے حضور کی کرم نوازی ہے، اللہ پاک نے بڑا کرم کیا ہے۔ اب جو بچی کی کیفیت ہے کافی بہتر ہے۔ پہلے جو بچی کی کیفیت ہوتی تھی وہ ایسی ہوتی تھی، جیسے سانس نکل رہی ہو تو ایسی کیفیت ہوتی تھی۔ تو شروع میں تو ہم نے عاملین سے رابطہ کیا دوسرے سے، تو انہوں نے بھی نقش دیا ایک وہ دروازے پر لگانے کے لیے کہ انشاءاللہ جلد سے یہ مستقل چلے جائیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ تو پھر
ہم نے شعبہ روحانی علاج سے رابطہ کیا. عبدالعظیم بھائی وہاں ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور بھی اسلامی بھائی تھے، ان سے رابطہ کیا کہ بھائی یہ بچے کی کیفیت ہے. اب آپ تو الحمدللہ عزوجل اسلامی بھائیوں نے بڑا تعاون کیا ماشاءاللہ سے. اچھا، امیر اہل سنت سے بھی آپ نے دعا کروائی تھی؟ جی 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 بالکل بالکل الحمدللہ عزوجل. میرے بھائی جو ہے نا جامعہ سکھر میں نا مدرس ہیں، تو اس نے عرض کی تھی، جامعۃ المدینہ شعبہ ہے لیکن باپا سے جو دعا وغیرہ کا جو سلسلہ جو اس کا ایک الگ سے شعبہ ہے. جی 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 صحیح. وہاں پر یہ بھیج دیا کہ غلام محی الدین اتاری کی بیٹی کے ساتھ یہ کیفیت ہے، تو باپا سے دعا کے لیے عرض کی. تو باپا نے الحمدللہ عزوجل 2 دنوں میں ماشاءاللہ باپا نے بھی دعا کی. اچھا، آپ نے کیا کیا نیت کی؟ تو رسالہ وغیرہ کی بھیجی تھی، رسالہ ہے یہ پڑھنے کی نیت ہے، ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کی نیت. تو ہم نے یہ نیت کی انشاءاللہ اگر وہاں نہیں پہنچ سکے فیضان مدینہ تو ہم مدنی چینل کے ذریعے ہفتہ وار اجتماع دیکھیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہفتہ وار جو رسائل ہیں یہ پڑھ لیں گے یا سن لیں گے، خود بھی نماز کی طرف آئیں گے، بچوں کو بھی اس طرف قرآن پاک کی تلاوت کے دینداری کی طرف بچوں کو ذہن بنائیں گے. اچھا، مدنی چینل کا عملہ بھی آیا ہوا ہے، آپ کی ریکارڈنگ بھی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے بھی نیت کا اظہار کر دیں کہ بھائی مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. شہزادے سے بھی کوئی مطلب دعا وغیرہ کا سلسلہ ہوا؟ جی جی، شہزادے حضور سے میں نے عرض کی کہ بچی کی طبیعت ایسے ایسی رہتی ہے، باپا سے بھی دعا کرائیے. یہ بھی شہزادے حضور کو عرض کی تو شہزادے حضور نے بڑی شفقت فرمائی. اللہ پاک سلامت رکھے میرے پیر مرشد کو. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی بچی کو مزید جو بھی کمی بیشی ہے اس سلسلے میں بھی شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ شعبہ روحانی علاج کے تحت الحمدللہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ تعویذات دے دی جاتے ہیں، بلکہ پراپر طریقے سے اگر وہ کنٹینیو علاج کروائیں تو علاج کا سلسلہ رہتا ہے. مدنی چینل کے ذریعے سے میں آپ کو یہ پیغام دوں گا کہ تعویذات عطاریہ کا جو شعبہ ہے، شعبہ روحانی علاج جو کہلاتا ہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے کسی بھی حوالے سے تو شعبہ روحانی علاج والوں سے رابطہ کریں، انشاءاللہ عزوجل آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی ناظرین، یہ جن کی بچی کے ساتھ مسئلہ تھا نا، بڑی آزمائش کن یہ کیفیت تھی، بڑے اثرات کے، جنات کی شرارتوں کی معاملات تھے. الحمدللہ المختصر یہ اللہ پاک کے فضل سے، اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے حکم سے یہ الحمدللہ ان کی بچی صحت یاب ہو گئی. اور الحمدللہ روحانی علاج سے انہوں نے کروایا، تعویذات عطاریہ استعمال کیے. الحمدللہ آپ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہیں نا، کیسے ان کو ماشاءاللہ فرحت، کیسی خوشی ماشاءاللہ ان کے چہرے پر نظر آ رہی تھی. تو آپ بھی ناظرین میں سے بھی اگر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ معاملات ہیں تو بالکل آپ رابطہ کیجیے. الحمدللہ مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. ناظرین، میسیجز بھی کافی سارے ہیں، کالز بھی ابھی آپ کی باقی ہیں، لیکن وقت اختتام کی جانب ہے. جن کے کالز اور میسیج شامل نہیں کیے جا سکے تو آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں، 0213 717111 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 009221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا. 24 گھنٹے ماشاءاللہ یہ سروس آن رہتی ہے. آپ جب چاہیں نمازوں کے اوقات کے علاوہ اس نمبر پر استخارہ کروا سکتے ہیں. اور آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے تعویذات عطاریہ حاصل ہو جائیں تو یہ ایڈریس نوٹ کیجئے گا. پروگرام روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، کراچی، پاکستان. اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، انشاءاللہ سبحانہ کرم ہوگا. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کریں، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما. یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک خاک مدینہ کا صدقہ، شہدائے بدر، شہدائے احد، شرکائے بدر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا صدقہ، یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دے. جن کے رشتوں میں بندشیں ہیں اللہ پاک ان کی بندشوں کو، رکاوٹوں کو دور فرما دے، نیک صالح رشتے عطا فرما.
کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔